بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں میرے دوستوں آپ سب لوگ بخیر خیریت ہوں گے، اور میں دعا بھی یہی کرتا ہوں کہ سب خیر خیریت ہو۔ آج تھوڑی سی آپ سے بات کرنی تھی، جیسا کہ آپ نے میرا کیپشن دیکھا ہے۔ میں شروع کرتا ہوں ایک قرآن کی آیت سے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت تو آئے گی۔ اچھا، دنیا کا کوئی مذہب، ایون جو کسی مذہب کو نہیں مانتے اور جو ذرا سا بھی شعور رکھتا ہے، وہ اس سے انکاری نہیں ہے کہ ہاں جی موت آئے گی۔ موت پہ سب متفق ہے کہ موت آنی ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ ہمیں یہ تھوڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے ہمیں دین کی طرف سے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس زندگی کو ایز اے ٹیسٹ ہم گزارنے آئے ہیں، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ابدی زندگی ہوگی، لیکن اس کا دار و مدار ہے کہ ہم یہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، اس پر ہوا، یعنی کہ یہاں کا بیج جو بویا ہوا ہے وہ ہم وہاں کاٹنے والے ہیں۔ بہرحال چلے، موت کا ایک وقت مقرر ہے، اپنے وقت سے پہلے نہیں آئے گی۔ کتنی بھی بیماری ہو، کتنی بھی ہم سنتے ہیں وینٹیلیٹر پہ ہے فلانے صاحب، وینٹیلیٹر پہ ہیں فلانا، اس کا بائی پاس ہو گیا، اس کا کیمو ہو رہا ہے، اس کا وہ ہو رہا ہے، اس کا وہ ہو رہا ہے، چلتا رہتا ہے جب تک اس کی موت کا وقت نہیں ہوتا۔ مطلب بیماری ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہونا چاہیے، وہ پارٹ آف لائف ہے۔ موت ایک حقیقت ہے جس کا ایک وقت مقرر ہے۔ میں وقت مقرر ہے پہ ذرا آج زیادہ وہ فوکس کیوں کر رہا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ دنیا کے ایک کونے پہ ایک ملک ہے جس کا نام ناروے ہے، وہاں پہ ایک صاحب کو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ میں بھی ان کی کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجری تھی، تو سرجری کا کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے، لیکن سرجری کے دوران ایک مشین ECMO کے نام سے مشین ریکوائرڈ تھی کہ جو ان کے لنگس اور ہارٹ کو کنٹرول کر کے رکھتی ڈیورنگ دا سرجری، وہ اس ہاسپٹل میں میسر نہیں تھی، اور قریب کے کسی بھی ہاسپٹلس میں میسر نہیں تھی۔ سب سے نزدیک جہاں میسر تھی وہ شہر، وہاں سے 280 میل کے فاصلے پہ اس ہسپتال میں وہ مشین موجود ہے۔ اس کا ٹرانسپلانٹ بس گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر ہو جانا چاہیے۔ اس کنڈیشن میں کریٹیکل کیئر یونٹ میں تھے۔ ڈاکٹرز کو اس سے پہلے بتاؤں کہ اگر وہاں سے آپ سفر کرتے ہیں تو نارمل فلائٹ اگر آپ لیتے ہیں تو کم از کم 55 منٹ کی فلائٹ آتی ہے، اور اگر آپ بائی روڈ سفر کرتے ہیں تو پورا دن آپ کو سفر میں درکار ہے۔ پیشنٹ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو موو کیا جا سکتا ہو، تو ڈاکٹرز کو خیال آتا ہے، وہ اپنی عسکری قیادت سے، عسکری جو ان کے تھے ان سے انہوں نے رابطہ کیا کہ اس طرح ایک پیشنٹ ہے، اس کی جان اس طرح سے، اور وہاں سے مشین چاہیے، کیا کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے اس شہر میں رابطہ کیا تو 2 F-16 جہاز جو روٹین کی اپنی مشق کی پروازوں پہ ہوتے ہیں یا اپنی ایکسرسائزز کے لیے وہ جا رہے ہوتے ہیں، وہ ابھی اڑان بھری ہی تھی، انہوں نے ان کی کنفیگریشنز چیک کی گئیں، تو اس میں سے ایک جہاز کے فیول ٹینکس میں ان کو نظر آیا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اس مشین کو کیری کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کو فوری طور پہ واپس بلایا بیس پہ، اس ہاسپٹل سے وہ مشین لے کے اس جہاز میں اپلوڈ کی گئی، اور یہ جہاز اس شہر کی طرف روانہ ہوا جہاں پہ اس کی ضرورت تھی۔ اب وہ ان کے جو افسر ہیں، عسکری افسران جو ان کے وہاں کے انچارج تھے، انہوں نے بتایا کہ عام حالات میں F-16 کو 35 منٹ چاہیے تھے یہاں پہنچنے کے لیے، لیکن پائلٹ نے تھوڑا اور ایفیشینٹ کام کیا، 25 منٹ میں انہوں نے اس فلائٹ کو وہاں پہنچا دیا، اور اس کے بعد وہ مشین ہاسپٹل میں شفٹ کی گئی۔ تو جس وقت کال ریسیو ہوئی تھی اور مشین ان کے ہاتھ میں آ گئی، اس کا دورانیہ ٹوٹل 40 منٹ ہے، اندازہ کریں آپ۔
ابھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ موت خود حفاظت کرتی ہے زندگی کی جب تک وقت نہیں آتا۔ F-16 جہاز ایک تباہ کن، ایک ڈسٹرائر جیٹ فائٹر ہوتا ہے، اس کی تباہ کاریوں سے کون واقف نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں اس کے ذریعے اللہ پاک نے بعض جان بچا لی، ایک پیشنٹ کی جان بچائی گئی، انسان کی ایک جان بچائی، اور وہ اس کے بعد ان کی سرجری ہوئی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے اور اپنی نارمل لائف میں آ گئے۔ مطلب ان کی موت نہیں تھی، ادروائز میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ان کا موت ڈی ہو گئی تھی، وہ بظاہر تو کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن F-16 جہاز کے ذریعے اللہ پاک نے ایک تقریباً موت پا جانے والے شخص کی زندگی کو سیو کر دیا اور وہ نارمل لائف میں آ گیا۔ تو دوستوں، موت کا ایک وقت مقرر ہے، یہ اپنے وقت پر ہی آئے گی۔ ہم کو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری زندگی ان لائنز پہ رہے کہ جب ہمیں موت آ جائے گی تو اس کے بعد جب ہم اپنے اس ایگزام سینٹر میں ابھی ہم بیٹھے ہوئے، اس کے بعد جب ہمارا پیپر چیک ہوگا تو ہم فیل نہ ہو جائیں۔ امید کرتا ہوں میری اس بات سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میں لنک شیئر کر دیتا ہوں، یہ آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، اور ایک یہ بڑا معجزہ ہے، بڑی بات ہے، اس کو آپ ریڈ کیجیے اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر کیجیے کہ اس نے ابھی ہمیں موقع دیا اور ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حاضر ناصر۔ السلام علیکم۔